في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بوالد بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بوالد بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ جو ایمان والا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کرے اور محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عقیدہ نذرانہ محبتاً درود پاک پیش کرنے کے بعد آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر حاجی شاہ صاحب سرکار آپ کا عرص مبارک ہے اور ہم سبھی اکٹھے ہیں اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور سعادت کا سایہ ہمارے سروں پہ رب تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ بلا تخیر میں اپنی گفتگو آپ اس موضوع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد۔ رب تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ جسے میں چاہوں ہدایت دیتا ہوں۔ بولیے کہ جسے چاہے رب تعالیٰ بولے سبھی جسے رب چاہے اسے رب تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا جسے رب ذلیل کرے جسے رب گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا نہ رب سے ولی دیتا ہے نہ مرشد دیتا ہے۔ ہماری کامیابی کا راز ہماری جنتی ہونے کا راز صرف یہی ہے کہ ہم اولیاء کے بھی نوکر ہیں، نبی کے صحاب کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب سب سے پہلی جو بات میں سنانا چاہتا ہوں میں نے بالکل مختصر بات کرنی ہے اور اس طرح بات کرنی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ امداد المشتاق کتاب کا نام ہے اور حکیم الامت دیوبند اشرف علی تھانوی کا یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے اندر حضور اولیاء کی شان میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں۔ آج ایسے تو نہیں ہم دیے جلا رہے علی شاہ صاحب کی سرکار کی قبر پر دیے وہاں جلائے جاتے ہیں جہاں زندہ ہوتے ہیں، دیے وہاں جلائے جاتے ہیں جہاں کوئی رہتا ہے۔ آج ہزاروں قبریاں وہاں پہ لیکن دیا نہیں جلائے جاتے۔ معلوم ہوا کہ ہر قبر دیا نہیں جلائے جاتا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جو مرتے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء۔ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ منتقل ہو جاتے ہیں من دار الفناء الی دار البقاء، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس سے واسطے تسی گلی سار گلی گلی کچا کچا نگری نگری اے ہو آواز بلند کرنے ہاں تو سارے مل کے کہنے ہاں کہ ولی اللہ دے مرد نہیں تے کر دے پردہ مرتے نہیں۔ آج ہم اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں صرف اسی بات کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں۔ آج ہم قبر جاتے ہیں، جا کے دعا بھی مانگتے ہیں اور اس کے اوپر ایک روایت سنانا چاہتا ہوں اور شاہ صاحب اس کے راوی ہیں مولانا
مصطفیٰ شریف خدا. آپ فرماتے ہیں آج ہم دعا جا کے مانگتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا. اب میں اس کے اوپر روشنی تھوڑی ڈالنا چاہتا ہوں. مولا علی مرتضیٰ شیخ خدا فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے وصال کا تیسرا دن تھا, اور ایک رابی آیا مدینہ طیبہ میں, آ کر کہنے لگا کہ میں نے نبی کی زیارت کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. علی مرتضیٰ شیخ خدا نے فرمایا کہ وہ تو وصال کر گئے ہیں. اب وہ جب قبر کے اوپر آیا نا, جب وہ قبر کے اوپر آیا تو آگے اس طرح الفاظ ہے کہ خاک سر میں ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب کوئی ظلم کر لو, اپنی جان کے اوپر ظلم کر لو, جب کوئی رستہ نہ ملے نا تو میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جانا. اگر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے تو رب بخشش فرما دے گا. اب بتائیے کہ میں کس کہاں جاؤں. ابھی تھوڑی دیر گزری کہ قبر کے اوپر وجد آ گیا, قبر ہلنا شروع ہوگی, اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی قبر مر کے ہلی اور اندر سے آواز قد گفیا لک جا تجھے بخش دیا گیا ہے. آج ہم ایسے نہیں جاتے نا اولیاء کی قبر کے اوپر, اولیاء کی قبر سے ہم فیض لینے کے لیے جاتے ہیں. اور اب میں ایک بات صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں سیدوں کی غلامی کی وجہ سے, کہ ان کی غلامی اگر کر لے بندہ سچی نیت سے غلامی کر لے تو ملتا کیا ہے. اگر صداقت کی کوئی غلامی کرتا ہے اسے رب تعالیٰ کتنی شانیں عطا کرتا ہے, یا اسے کتنے مرتبے ملتے ہیں, کتنی رفعتیں ملتی ہیں. معروف کر ہی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, آپ امام موسیٰ کاظم کے پاس وہاں نا جھاڑو وغیرہ لگایا کرتے, اور ان کا کام کیا تھا. شاہ صاحب سیدوں کی غلامی کی بات کر رہا ہوں کہ جب سیدوں کی غلامی کی جائے تو رب کتنے درجے دیتا ہے, کتنے بلند مقام دیتا ہے, کہ وہاں سے رب ان کو عزت دیتا ہے جہاں جہاں ان کی گمان بھی نہیں جاتا. عزت میری تلاش میں رہتی ہے کہ جب سے ہمارا وید ہوا ہے حسین حسین, یعنی کہ جب سے ہماری غلامی ہم نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گل میں ڈالا ہے, جب سے ہم نے علی کے گھر کی نوکری شروع کی ہے, بڑی عزتیں عطا کر دی. معلوم ہوا کہ عزت اسے ملتی ہے جو تیرے مصطفیٰ بھی جھکتا ہے, جو نبی کے گھر والوں کا بھی نوکر ہو, نبی کے در والوں کا بھی نوکر ہو. اب معروف کر رہی فرماتے ہیں کہ ان کا کام کیا تھا کہ جب امام موسیٰ کاظم بیٹھتے نا تو یہ ان کا لائن بار اٹھاتے, ان کی جوتی اٹھاتے, اپنے سر پہ رکھتے اور کپڑا باندھ کے صافہ باندھ کے اور جھاڑو لگانا شروع کر دیتے, پانی چھڑکنا شروع کر دیتے. ان کا کام یہ ہے کہ ان کے بارگاہ میں ایک بندے آگے کچھ بندے, جس طرح پھر حاجی صاحب نے ساری مشکل حل کی تھی, جس طرح آج بٹور والے جانتے ہیں, جس طرح ساڑھے پھر پانی آ گیا, ساڑھے پھر حاجی صاحب نے ساری مشکل دور کی تھی, اس طرح ساری مشکل حل کی تھی. اس طرح انہاں کو بھی بندے آگے تو کہنے لگے پیر صاحب جناب جی نو اٹھاؤ نا, امام موسیٰ کاظم نو اٹھاؤ, ذرا ساری مشکل حل کر دیں. جب کوئی در نہ لبے لوگ سیدہ نے پورے تے آ جاندے ہیں, جدو کوئی در بھی نہ لبے تو سیدہ نے پورے تے آ جانا چاہیے, آج بھی آ جانا چاہیے, آج بھی صداقت پر ملتا ہے. اب یہ تھوڑی دیر گزری ہے کہ امام موسیٰ کاظم سوئے ہوئے ہیں, وہ کہنے لگے جاؤ چلے جاؤ, تھوڑی دیر بعد آنا. اب دوسری مرتبہ آ گئے, جب دوسری مرتبہ آئے نا تو امام کہنے لگے وجہ کیا ہے, تم بار بار آ رہے ہو, جاؤ واپس چلے جاؤ. امام موسیٰ کاظم بھی سو رہے ہیں, جب اٹھیں گے تو ہم ان کو ملاقات کرا دیں گے آپ کی. جب یہ تیسری مرتبہ آئے, تیسری مرتبہ کر کہنے لگے اب ہمارا بیڑا غرق ہونے لگا ہے, اگر اب امام سے ملاقات نہ ہوئی, اب اگر امام سے ہماری ملاقات نہ ہوئی, اب اگر امام نے ہماری مشکل حل نہ کی تو پھر بعد میں ملاقات کا کیا فائدہ. ابھی تھوڑی دیر گزری, معروف کر ہی نے بولا, آپ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, تم بار بار آ جاتے ہو امام کو تنگ کرنے کے لیے. تھوڑی دیر گزری, امام معروف کر ہی آپ سے پوچھا, آپ کو بتایا گیا کہ ہمارے گھر کے قریب پانی آ گیا ہے, ہمارے گھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے, ہمارے گھروں میں پانی دہلنا شروع ہو گیا ہے, ہماری مشکل آ گئی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ آج پانی کے پاس چلے جاؤ اور جا کر صرف اتنا کہو کہ اے پانی تجھے معروف کر ہی کے سر کا واسطہ پیچھے چلا جاؤ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. بے ذوق مجمع سے فائدہ نہیں ہوتا, نہ ہی مجھے ذوق آتا ہے. آپ اگر بولیں گے تو محبت سے سبحان اللہ کہیں گے تو پھر پتہ چلے گا. سب کو سمجھ آ رہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے سب کو.
मरूफ करही की बारगाह में जब आए, मरूफ करही ने कहा कि उन पानी को कहो कि मेरे सर का वास्ता पीछे चला जाए। अब उन लोगों ने ऐसा ही किया। जब वो पानी के पास करीब गए, पानी के पास जाकर सिर्फ इतना कहा, ना कोई जुब्बा, ना कोई कुब्बा, ना कोई इबादत, ना कोई रियाजत, ना कोई मुसल्ला, ना कोई टोपी, हाल ही ऐसे जाकर कहा कि मरूफ करही के सर का वास्ता और पीछे चला जा। जब इतना कहा, पानी पीछे चलना शुरू हो गया, पानी पीछे हटना शुरू हो गया। कुछ दिन गुजरे, वो इमाम की बारगाह में मिठाई लेके आ गए। आज हम सदात की बारगाह में नजराने पेश करते हैं। वो इमाम की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज की, क्या इमाम आपकी वजह से हमारी मुश्किल हल हो गई। फरमाया कैसे हो गई? फरमाया मरूफ करही ने कहा था मेरे सर का वास्ता दो पानी को, पानी पीछे चला जाएगा। हमने मरूफ करही के सर का वास्ता दिया, पानी पीछे चला गया। आप फरमाते हैं मरूफ करही को बुलाया करीब। फरमाया क्या मरूफ करही कब से तूने तकदीर के साथ खेलना शुरू कर दिया है? जब ये कहा ना कि मरूफ करही कब से तूने रब की तकदीर के साथ खेलना शुरू कर दिया है, तो मरूफ करही ने कहा कि हुजूर मैं आज इम्तिहान ले रहा था अपना, कि रोजाना मेरा काम ये होता है आपका नलैन, आपकी जूती मैं अपने सर पे रखता हूँ। मैं देख रहा था कि ये अभी तक सर है या से मोहल्ला बन चुका है। अगर सदात की खिदमत की जाए, सदात की कदर की जाए, सदात की गुलामी की जाए, तो सारा रब तआला की बारगाह में अगर पेश किया जाए इनका सदका, तो रब वो भी मुश्किलें आसान कर देता है। आज हम ऐसे औलिया के पास आते ना, और माशर को आने तो दीजिए जनाब, खबर लग जाएगी है नवासे किसके जन्नत में नवाब, खबर लग जाएगी, खबर लग जाएगी वो कुछ दिन। जब जाओगे लहद में, जब आओगे उनकी जद में, फिर कह के बशर जरा देना जवाब, खबर लग जाएगी। माशर को आने को दीजिए जनाब, खबर लग जाएगी। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि जो मैंने पढ़ा, जो आपने सुना, अल्लाह ताला हम सबको अपनी शान-ए-शान के मुताबिक रज़ी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।